وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق الیاس یہ بھی رسولوں میں سے ہیں۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جب کہا اپنی قوم سے کہ کیوں ڈرتے نہیں ہو، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، کیا تم پکارتے ہو بعل کو اور چھوڑتے ہو بہتر بنانے والے کو؟ جی، بعل بنی اسرائیل سے کہ وہ بت پرستی میں مبتلا تھا، فرمایا کہ تم خدا سے نہیں ڈرتے کہ تم بعل کو، جو ایک بت کا نام بعل بکا بعل تھا، اور تم اس کو پوجتے ہو اور اس کو نہیں پوجتے، اس کو چھوڑ دیتے ہو جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ بہتر اس لیے کہ کوئی اور کوئی چیز بناتا ہے، ظاہری چیز پہ کوئی بنائے گا، کوئی خوبصورتی تصویر، کوئی یہ چیزیں بنائے گا، ساری چیزوں سے بہتر بنانے والا وہ اللہ ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ وہ کون ہے؟ احسن الخالقین اللہ ربکم، اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، صرف تمہارا رب نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے تمہارے آبا و اجداد میں سے سب کا رب ہے، ان کو بھی اسی نے پیدا کیا اور تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا، اس کو چھوڑ دیتے ہو، پوجتے ہو کس کو؟ ان کو بعل یعنی بت کو۔ آج بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کے پیچھے، بیماری آ گئی فوراً ڈاکٹر کے پیچھے، پریشانی آ گئی فوراً کسی عہدیدار کے پیچھے، چھوٹے کو پریشانی تو بڑے کے پیچھے، ایک کو پریشانی 10-20 کے پیچھے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا فوراً اللہ کی طرف چاہتے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضب امر فزع الى الصلاۃ، اللہ کے رسول کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تو فوراً کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو یہ سبق ہے آنے والی نسلوں کے لیے کہ جب بھی پریشانی ہو کس کی طرف جانا چاہیے؟ اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ فکذبوہ، پھر اس کو جھٹلایا، فإنہم لمحضرون، سو وہ آنے والے ہیں پکڑے ہوئے۔ آج تو اللہ کو جھٹلا دیا، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سب کے سب پکڑ کے ان کو لایا جائے گا، اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے چنے ہوئے بندے، اللہ کے چنے ہوئے بندے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے۔ اخلاص چناؤ سے یعنی چن چن کے عمل اللہ کے لیے کرنا، اور یہی لوگ ہوتے ہیں چنے ہوئے، یعنی اللہ کے خاص بندے، ایمان والے تھے، اس لیے ان کے لیے کیا ہے؟ اجر ہے۔ کیا فرمایا؟ فکذبوہ، ان لوگوں نے اللہ کو جھٹلایا، فإنہم لمحضرون، یہ بچ نہیں سکیں گے، قیامت کے دن ان کو حاضر کر لیا جائے گا اللہ کے سامنے، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے خاص بندے، چنے ہوئے بندے۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، باقی رکھا آخرین، و باقی رکھا ہم نے اس پر پیچھے لوگوں میں، یعنی یہ جو الیاس، حضرت الیاس علیہ السلام تھے، ان کو ماننے والوں کو کامیاب کیا؟ وہ مخلص لوگ تھے، اور جو ان کی زندگی میں جنہوں نے کیا کیا؟ اللہ کو چھوڑ دیا، بعل بت کو پوجنے لگے، اور پھر جو ہے اللہ نے جو پیدا کی ان احسانات کو بھول گئے، جھٹلایا، تو فرمایا اس میں پھر جو اللہ نے ان کی اس سنت کو بعد والوں میں، جیسے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ان کے لیے سلام کا لفظ کہا جاتا ہے، اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کے لیے بھی سلام کا لفظ کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سلام علی الیاسین، سلام ہے الیاس پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، یہ بتا دیا، یعنی ہر دوسری دفعہ جب یہ جملہ کہا، اور جتنے نبی ان کے بعد یہ جملہ، یعنی کوئی بھی نیکی کرنے والا ہوگا اس کو ہم اچھا بدلہ دیں گے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، جس طرح ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اس سے پہلے گزرا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان کو بہتر بدلہ دیا، ان حضرات کو بھی بہترین بدلہ دیں گے۔ اور اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ ہم ان کو بہترین بدلہ دیں گے۔ انہ من عبادنا المؤمنین، حضرت الیاس بھی ہمارے نیک لوگوں میں سے ہیں، تو اس سے صاف من عباد المؤمنین، ایمان والے بندوں میں ہیں، یعنی جو بھی ایمان والا بندہ نیک اعمال کرے گا، اخلاص کے ساتھ کرے گا، اللہ کے لیے کرے گا، ان کو بھی وہی انعامات ملیں گے جو انبیاء علیہ السلام کو دیے جاتے ہیں۔ ان آیت میں چوتھا واقعہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ہے۔ آیت کی تفسیر سے قبل حضرت الیاس علیہ السلام سے متعلق چند معلومات۔ قرآن کریم میں الیاس علیہ السلام کا ذکر صرف 2 مقامات پر آیا، ایک سورہ انعام اور دوسرے سورہ صافات کی انہی آیت میں۔ سورہ انعام میں تو صرف انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں آپ کا اس میں گرامی شمار کیا گیا، کوئی واقعہ مذکور نہیں، البتہ یہاں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کی دعوت و تبلیغ کا واقعہ بیان ہے۔ اس لیے الیاس علیہ السلام بھی نبیوں میں سے نبی ہیں،
اور بعض رات کی جو مشقتیں بہت زیادہ آئی ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، بعض سے کم۔ مفسرین میں سے ایک مختصر گروہ کا کہنا یہ ہے کہ الیاس حضرت ادریس علیہ السلام ہی کا دوسرا نام ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا دوسرا نام، اور ان دونوں شخصیتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور بعض رات نے یہ بھی کہا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جی در منثور صفحہ نمبر 285 286 وغیرہ میں، جلد نمبر 5۔ لیکن محققین نے ان اقوال کی تردید کی ہے۔ قرآن کریم نے بھی حضرت ادریس اور حضرت الیاس علیہ السلام کا اسی طرح جدا جدا نام اور تذکرہ فرمایا۔ بہرحال یہ بعض رات کہتے ہیں ایک ہی نبی ہیں جن کے دو نام ہیں، بعض کہتے ہیں الگ الگ ہیں۔